سابق چیف جسٹس انڈیا سپریم کورٹ مارکنڈے کاٹجو کا چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی پائس عیسیٰ کے نام خط۔ پاکستان کے چیف جسٹس اسلام آباد مسٹر عیسیٰ، میں آپ کو جسٹس کہہ کر مخاطب کرنے سے انکار کرتا ہوں کیونکہ آپ اس پوزیشن کے مستحق نہیں ہے۔ میں یہ لکھ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو کچھ کڑوے حقائق بتا سکوں۔ آپ دنیا بھر کے عدلیہ کے لیے شرمناک ہے کیونکہ آپ نے اپنی مقدس عہد کو ہنر سے پورا کرنے اور اپنے ملک کے آئین کی حفاظت اور پاکستان کے لوگوں کے حقوق اور آزادیوں کے حفاظت کا بے رحمانہ خیانت کی ہے۔ آپ خود کو جسٹس قاضی پائس عیسیٰ کہتے ہیں، مگر آپ کو انعام چھوڑ دینا چاہیے اور خود کو جسٹس ڈرامہ باز کہلانا چاہیے۔ یہاں وجہ ہے، آپ کو خود کو قاضی کہنا بند کر دینا چاہیے کیونکہ آپ میں حقیقی قاضی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، جیسا کہ بنگال کے قاضی سراج الدین کی تھی۔ پروفیسر چارلس اسٹورٹ کی کتاب ہسٹری آف بنگال میں ایک مقدمہ آیا تھا جو 1914 میں بنگال کے قاضی سراج الدین کے سامنے لایا گیا تھا، جس میں حقیقی انصاف کا خود عین نمائندہ تھا۔ ایک دن جب بنگال کا سلطان غیاث الدین تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا تو اتفاق سے اس کے ایک تیر نے ایک بیوہ کے بیٹے کو زخمی کر دیا۔ خاتون قاضی سراج الدین کے پاس پہنچی اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ قاضی مخمصے میں تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں سلطان کو اپنے دربار میں طلب کروں گا تو مجھے اس کی طرف سے سزا ملے گی، لیکن اگر میں نے سلطان کی اس عمل کو نظر انداز کیا تو مجھے ایک دن ضرور خدا کی عدالت میں بلایا جائے گا تاکہ میں اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کا جواب دوں۔ کافی غور و فکر کے بعد خدا کا خوف سلطان کے خوف پر غالب آ گیا اور قاضی نے اپنے ایک افسر کو حکم دیا کہ جا کر حاکم کو اپنے دربار میں بلائے۔ سمن ملتی ہی سلطان فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ایک چوڑی تلوار اپنے لباس کے نیچے چھپا کر قاضی سراج الدین کے سامنے گیا، جو اپنی نشست سے اٹھ کر اور سلطان کو کوئی احترام نہ دکھاتے ہوئی اس سے کہنے لگا، تم نے اس کے بیٹے کو زخمی کر دیا ہے، یہ غریب بیوہ، اس لیے آپ کو پوری طور پر اسے مناسب معاوضہ ادا کرنا چاہیے یا قانون کی سزا بھگتنی چاہیے۔ سلطان نے کمان بنایا اور بیوی کی طرف متوجہ ہو کر اسے ایک بڑی رقم دی جس سے وہ مطمئن ہو گئی۔ ایسا کرنے کے بعد اس نے قاضی سے کہا، قابل جج، شکایت کنندہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اس کی حقیقت معلوم کرنے کے بعد قاضی نے مقدمہ خارج کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی نشست سے نیچے اترا اور اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا، جس نے اپنی چادر کے نیچے سے تلوار نکالتی ہوئی کہا، اے قاضی، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ کے دربار میں فوراً حاضر ہوا، لیکن اگر آپ نے اپنا فرض ادا نہ کیا ہوتا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرا سر اتار دیتا۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے اقتدار میں ایک ایسا جج ہے جو قانون سے بالاتر کسی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتا۔ قاضی نے پھر ایک کوڑا نکالا جو اس نے اپنے لباس کے نیچے چھپا رکھا تھا اور بادشاہ سے کہا، اے سلطان، میں بھی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے شریعت کے حکم کی تعمیل نہ کی ہوتی تو یہ کوڑا تمہارے پیٹ میں گھس جاتا۔ یہ ہم دونوں کے لیے ایک آزمائش رہی ہے۔ اب عیسیٰ صاحب، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ پاکستانی جرنیلوں جو پاکستان کے حقیقی حکمران ہیں کو ناراض کرنے سے اسی طرح ڈرتے ہیں جیسے قاضی سراج الدین سلطان کو ناراض کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن تم دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کرنے سے بھی زیادہ ڈرتا تھا، جس کے سامنے قیامت کے دن سب کو پیش ہونا ہے، جبکہ تمہارے لیے پاکستانی فوج اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ تو آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ پاک فوج ہے۔ آپ قرآن سے بہت کچھ نقل کرتے ہیں، لیکن یہ سب منافقت ہے۔ آپ کو فائز کیسے کہا جا سکتا ہے؟ فائز کا مطلب ہے احسان یا فضل، لیکن تم پاکستانی عوام پر کوئی احسان نہیں بلکہ لعنت ہو۔ آپ کو صرف پرانے بے نتیجہ یا بے معنی کیسز سننے کو ملتے ہیں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل مشرف جو مر چکے ہیں، یا فیصلہ آباد دھرنا کیس کی نظر ثانی کی درخواست، جس میں آج شاید کوئی دلچسپی رکھتا ہو لیکن نہیں ملتا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد 12,000 سے زیادہ گرفتار اور غیر انسانی حالات میں جیلوں میں بند لوگوں کی ضمانت کی درخواست ہو، جسے پوری اور ضروری معاملات کو درجہ سننا، جن میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اسٹیج مینج کیا گیا تھا۔ آپ اور دیگر ہم خیال چمچو جیسے جسٹس طارق مسعود، عامر فاروق وغیرہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اس کی بولیاں بجاتے ہیں، جیسے پاکستان کو لوٹنے والے ڈاکو نواز شریف کے حق میں حکم جاری کرنا، جیسے پاناما پیپرز اور دیگر شواہد، اور عوام کی پسند عمران خان کی بجائے فوج کس کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے۔ فائز ہونے سے دور آپ جدید دور کے جج جفریز یا
رولینڈ پریسلز ہے۔ عیسیٰ نے دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی، جبکہ آپ صرف اپنے جلد کو فوج کے غضب سے بچانے پر یقین رکھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بولے پر بے شرمی سے کام کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ جیسے جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کا فوجی ٹریبیونلز کے ذریعے شہریوں کے مقدمات کی سماعت غیر قانونی، آپ کے معاون جسٹس طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے معطل کر دیا، تو آپ میں قاضی، فائز یا عیسیٰ جیسی کوئی صفت نہیں ہے۔ آپ عدالت میں بدتمیزی کرتے ہیں اور جج کے لیے وقار، سکون جیسی کوئی بھی خوبی نہیں ہے، لیکن آپ میں ڈرامہ بازی کی خوبیاں ضرور ہے، جیسا کہ آپ کے انکاری پروٹوکول، سرکاری گاڑی سے انکار، گارڈ آف آنر سے انکار، چیف جسٹس کہلانے سے انکار اور گاڑیاں بیچنے کا اعلان وغیرہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے میں آج سے آپ کو جسٹس ڈرامہ باز کہہ رہا ہوں اور تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ ایسا ہی کرے۔